بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً آپ اپنے نوٹس بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ کر رہے ہوں گے، اور اب تقریباً میں ہر ویڈیو میں یہی آپ کو کہتی ہوں کہ اپنے نوٹس پیچھے سے بھی کمپلیٹ کریں۔ آپ کے جو نوٹ بکس چیک کرنے کے لیے آئی تھیں، بہت سے بچوں نے تو خیر سے کچھ بچوں نے تو بھیجی بھی نہیں، نہ زحمت ہی نہیں نہ کی، اور جنہوں نے بھیجی ہیں جن کے نوٹس نامکمل تھے، وہ فرسٹ پیج پہ جہاں آپ نے نیم لکھا ہوا ہے وہاں پہ میں نے مینشن کر دیا ہوا ہے کہ جو آپ کے سوال مسنگ ہے۔ اور سپوز اگر میں نے کہ کوئی سوال لکھا ہے لانگ ٹو مسنگ، تو اندر سے بھی کھول کے دیکھ لیں، کچھ بچوں نے کچھ پارٹ لکھا ہوا ہے کچھ نہیں لکھا ہوا، تو اٹ مینس وہ مسنگ ہے، تو ہوا تو نہ آپ کے پاس کویشچن۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں یہ کویشچن جو ہیں وہ پلیز ایک دوسرے کی نوٹ بک لے کے، یا اگر آپ کے پاس پچھلے نوٹس کی ویڈیوز ہیں تو وہ والے آپ نکال کے یو ایس بی میں سے تو وہ کمپلیٹ کریں۔ یہی بیٹا سلیبس ہے، اسی میں سے پیپر آنے ہیں، اور کوئی نیا سلیبس تو نہیں نا ہم لوگوں نے کروانا۔ تو ان کو نوٹس کو آپ پلیز کمپلیٹ کرو اپنا۔ اسٹوڈینٹس، کل آپ نے شارٹ کویشچنس کیے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، آج آپ نے ان کے لانگ کویشچن 1 اور 2 کرنا ہے۔ تو لانگ کویشچن 1 ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اس کا جواب ہے، اور پلیز کٹ نپ پین آپ لوگ یوز کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام یوسف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، اسی نسبت سے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد موصل کے حکمران، موصل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ عراق کے ایک شہر کا نام ہے، عماد الدین زنگی کے ہاں ملازم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1138 میں پیدا ہوئے۔ آپ نہایت ذہین، نڈر اور متقی انسان تھے۔ نڈر مین کیا ہوتا ہے؟ دلیر، بہادر۔ متقی مین پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے نامور مین مشہور، مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور عظیم سپہ سالار تھے۔ سپہ سالار کے عظیم مین کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا، اور سپہ سالار جرنیل کو کہتے ہیں، یعنی جو فوج کا ہیڈ ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا۔ اس طرح 90 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ لانگ کویشچن 1 میں انہوں نے انٹروڈکشن ہی کروایا ہوا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا، کہ وہ کون تھے اور ان کے والد کا نام کیا تھا، یہ سارا بتایا ہوا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام کیا تھا؟ یوسف تھا۔ کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے یوسف ابن ایوب تھا، یوسف بن ایوب یا یوسف ابن ایوب، یعنی ایوب ان کے والد کے نام کے ساتھ تھا نا، اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ نجم الدین ایوب تھا، تو اسی نسبت سے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے والد جو ہیں موصل کے حکمران عماد الدین زنگی کے ہاں ملازم تھے، اور آپ 1138 میں پیدا ہوئے۔ تو یہ شروع سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں نڈر، بہادر، دلیر تھے، اور یعنی یہ خود کہتے ہوتے تھے کہ جو کم فوج ہے نا وہ میرا حوصلہ بڑھاتی ہے، یعنی میری کم فوج ہے اور آگے میرے بہت بڑی فوج ہے تو میرا حوصلہ بڑھاتی ہے، اور مجھے یعنی یہ مارکا کرنے میں ایک لطف آتا ہے، ایک مزہ آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، یعنی ایک دفعہ ان کے جسم کے نچلے حصے میں پھوڑے نکل آئے تھے، لیکن آپ پھر بھی گھوڑے پہ سوار رہتے تھے۔ کیوں سوار رہتے تھے؟ کہ کسی بھی وقت میں کسی بھی مہم پہ جا سکتا ہوں۔ لوگ اس کو کہتے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہتے تھے کہ آپ آرام کریں، آپ کو حکمہ نے یعنی حکیم نے آرام کرنے کے لیے کہا ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں، مجھے یہاں پہ جب میں گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں تو میری جو تکلیف ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سب سے پہلے یعنی پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر فتح کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، ایکچولی جو بیت المقدس کی جو فتح کرنے کی مہم ہے نا، وہ عماد الدین زنگی نے سٹارٹ کی تھی، لیکن چونکہ سیرا ان کے سر ہونا تھا تو اس لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا، اور خوب انہوں نے جہاد کیا، اور بیت المقدس کو فتح بھی کیا، یعنی 90 سال کے بعد
یعنی 87 عیسوی میں انہوں نے فتح کیا تھا. 1187 عیسوی میں انہوں نے جو بیت المقدس ہے فتح کیا تھا. لیکن 1948 میں آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ جو ہے اس پہ یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا. ہمارے لیے وہ کیوں اتنا محترم ہے؟ کیونکہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے. مسجد اقصیٰ ادھر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت، یہ تقریباً سب کے لیے ہی جتنے بھی مذاہب ہیں نا، یعنی عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے یہ بڑی ایک وہ متبرک جگہ ہے. ہمارے لیے اس لیے کہ ہمارا قبلہ اول تھا مسلمانوں کا. اس کے علاوہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کی وہاں پہ پیدائش ہوئی. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تھے تو تب بھی ان کو حکم ہوا تھا کہ آپ ادھر سے یعنی بیت المقدس سے جائیں گے. تو وہیں سے وہ آپ اس میں سوار ہوئے تھے اور ان آپ آسمانوں کی آپ نے سیر کی تھی. تو اس کے علاوہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے اور وہیں سے شاید انہوں نے جب آنا ہے تو وہیں انہوں نے نازل ہونا ہے، یعنی آنا ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ یہودی جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ وہیں پہ ان کی پیدائش وغیرہ ہوئی. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سب کے لیے بہت زیادہ متبرک ہے. اس کے علاوہ تابوت سکینہ کے بارے میں ہے کہ وہ اس کے نیچے دفن ہے. تو یہودیوں کی یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو یعنی کھودیں اس کو سائڈ سے وہ مسجد کو اور وہاں سے نکال لیں. مطلب اس طرح کی کچھ باتیں ہیں. تو یہ سب کے لیے ہی متبرک ہے یہ. تو یہودی جو ہیں وہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ ان کا وہاں پہ قبضہ ہو گیا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ پھر وہ فلسطینیوں پہ ظلم و ستم بھی وہاں پہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا وہاں پہ انہوں نے جینا دوبر کیا ہوا ہے. کیونکہ یہ ایکچولی علاقہ تو مسلمانوں کا تھا لیکن انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے کیا کیا تھا، یورپ کے عیسائیوں کو شکست دی تھی. یعنی سارے ایک طرف تھے اور یہ اکیلے تھے جنہوں نے جنگ ان کے ساتھ کی تھی اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. اور جب یہ قبضہ ہو گیا تھا تو پھر 12 عیسائی بادشاہ جو تھے وہ ان کی خدمت میں لائے گئے تھے. تو آپ نے کیا کیا تھا، یعنی جب قید ہو گئے، جنگ وغیرہ ختم ہو گئی، تو آپ نے ان کو نا پانی پلا دیا تھا. مگر ایک کو جو ہے، ایک بادشاہ جو ہے رونالڈ جو ہے، اس کو انہوں نے پانی نہیں تھا پلایا. انہوں نے کہا تھا اس کو پانی نہیں پلانا کیونکہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اس کا میں نے سر قلم کرنا ہے. کیوں سر قلم کرنا ہے؟ کہ کیا کیا تھا اس نے کہ ایک دفعہ تو اس نے یعنی 1186 میں اس نے کیا کیا تھا، مدینہ پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تھا اور حتیم پہ اس نے حملہ بھی کیا تھا جہاں پہ پھر جنگ بہت زیادہ ہوئی تھی. اور سلطان کو جب پتہ چلا تھا اور اس نے تقریباً سلطان صلاح الدین ایوبی نے 30,000 عیسائی جو ہیں وہ مارے تھے اور اتنے ہی جو ہیں وہ قید کیے تھے. اور اس جنگی سوجھ بوجھ اتنی زیادہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی میں کہ انہوں نے ایک آتش گیر جو مادہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ زمین میں بچھوا دیا تھا جس سے بہت سے عیسائیوں کے جو ہے وہ مارے گئے تھے. اور اس طرح عیسائیوں کی جو ہے یعنی ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی تھی اور وہ مقابلے کے قابل ہی نہیں تھے رہے. اور دوسرا کیا واقعہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا رونالڈ نے کہ یہ جو قافلے جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں تو اس نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروایا تھا اور ان کو لوٹ بھی لیا. اور اس کے علاوہ جو ان کو قتل بھی کر دیا تھا ان کو سب کو نا. تو تب پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ چلا تھا تو آپ نے جو ہے قسم کھا لی تھی کہ میں نے اس کا سر قلم کرنا ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی سوچا ہوا تھا کہ اگر یہ میں اس کو اسلام کی دعوت دوں گا اور اگر اس نے اسلام کی دعوت مان لی تو میں اس کو بخش دوں گا. لیکن جب آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ نہیں مانا. تو آپ نے کیا کیا تھا کہ سب کے سامنے ہی جو ہے اس کا سر قلم کر دیا تھا. اس کے علاوہ کیا کیا تھا انہوں نے کہ جب بیت المقدس فتح کر لیا تھا تو نور الدین زنگی کا آپ کو پتہ ہے کہ نور الدین زنگی کے بعد یہ حکمران بنے تھے. ٹھیک ہے، کیوں حکمران بنے تھے کہ کیونکہ نور الدین زنگی کے بچوں میں سے کوئی بھی اتنا اہل نہیں تھا کہ وہ اس کو حکومت دیتے. تو انہوں نے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو دی تھی، یعنی اپنے فوجی افسر کو دے دی تھی. اور نور الدین زنگی کی یہ خواہش تھی کہ میں ایک ممبر جو ہے تیار کروں اور اس کو اس مسجد میں رکھوں. تو یہ والی جو خواہش ہے بیت المقدس میں
سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری کی تھی، اور وہ جو ممبر تیار کروایا ہوا تھا وہ انہوں نے اس مسجد میں رکھ لیا تھا۔ کوشچن نمبر 2 ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی فیاضی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ فیاضی کیا ہوتی ہے؟ سخاوت، کھلا دل ہونا۔ جواب ہے اس کا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے حد فیاض، احسان کرنے والے، عفو درگزر سے کام لینے والے۔ عفو درگزر کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دینا۔ حلیم، حلیم کس کو بولتے ہیں؟ نرم دل کو۔ اور بردبار تھے، بردبار مین صابر تھے۔ بردبار کیا ہوتا ہے کہ یعنی اگر آپ کو کسی نے کوئی زیادتی بھی آپ کے ساتھ کر لی ہے تو آپ اس کو بھی معاف کر دو، یعنی اگنور کر دو اس کو، یہ نہ ہو کہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے اپنی وسیع سلطنت میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے، لنگر خانے کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ فری کھانا غریب لوگوں کو ملتا ہے، اس کو لنگر کھانہ بولتے ہیں۔ اور شفا خانے، شفا خانے یعنی چھوٹے ہسپتال، ڈسپینسریاں جس کو بولتے ہیں، قائم کر رکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ جوں جوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت ترقی کرتی گئی، توں ان کی فیاضی بھی بڑھتی گئی۔ ان کی وفات پر ان کے خزانے میں صرف 47 درہم تھے، کوئی باغ، مکان، حویلی یا زمین ان کی ملکیت نہ تھی۔ ان کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ حکمران ہونے کے باوجود ساری زندگی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب نہ بنے۔ یہ آپ کا لانگ کوسچن 2 ہے۔ اب اس میں بھی انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، یعنی بہت زیادہ سخی تھے آپ کو میں نے بتایا کہ جب مصر کی ان کو حکومت مل گئی تو پھر انہوں نے اپنی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ دی، اور ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا تھا کہ یہ جتنی بھی دولت ہے یہ ساری جو ہے یعنی جو میں کماتا ہوں یا میرے پاس ہے، یہ ساری میرے عوام کی امانت ہے، اسپیشلی جو غریب لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں سے احسان بہت کرتے تھے، اگر کوئی غلطی کر دیتا تھا تو اس کو معاف کر دیتے تھے، بہت ہی نرم دل تھے اور صابر تھے، یعنی کوئی زیادتی بھی کر دیتا تھا تو صبر کرتے تھے۔ اور جیسے اور آپ نے وہ آج کل بھی جو ہے نا ان کی سلطنت میں، یہ مصر وغیرہ میں جو ہے آج کل بھی جتنے انہوں نے یہ مدارس وغیرہ قائم کیے تھے یا شفا خانے قائم کیے تھے یا لنگر خانے قائم کیے تھے یا سرائیں وغیرہ، تو یہ ساری آج کل بھی وہاں پہ موجود ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں بنوائی تھیں، کیونکہ وہ فلاحی مملکت انہوں نے اپنی سلطنت کو بنایا تھا۔ فلاحی مملکت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایسی ریاست جس میں عوام کو ہر طرح کی جو سہولت ہے وہ دی جاتی ہے، جیسے جان و مال کی حفاظت کرنا، اس کے علاوہ ان کو تعلیم کے مواقع دینا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کو امن و سکون دینا، یعنی ہر طرح کا۔ تو یہ چیزیں انہوں نے اپنے دور حکومت میں کی ہوئی تھی، اور جتنا پیسہ ہوتا تھا وہ سارا انہی پہ خرچ کر دیتے تھے لیکن جب وہ ان کی وفات ہوئی ہے، لوگ بڑے بڑے جو سلطان ہیں، بادشاہ وفات پاتے ہیں تو ان کے بینک بیلنس اتنے زیادہ ہوتے ہیں یا ان کی زمینیں جاگیریں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے جب وفات ہوئی تھی تو ان کے پاس صرف 47 درہم تھے، یعنی 47 جو ہیں وہ درہم تھے، اور ساری عمر جو ہے انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ کیوں نہیں زکوٰۃ ادا کی؟ کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے ہوتے جس کے اوپر یعنی صاحب نصاب نہیں تھے، یعنی جس پہ جیسے 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر آپ کے پاس کوئی رقم وغیرہ ہے یا تجارت کا سامان وغیرہ ہے، تو وہ اس طرح کی تو کوئی چیزیں ہی نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری عمر ان کو حج کی بڑی خواہش رہی، لیکن ایک تو ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ تقریباً اپنی زندگی میں جو ہے وہ جنگیں ہی لڑتے رہے، کسی نہ کسی مہم پہ یہ یورپین کنٹریز کے خلاف جو ہیں یعنی عیسائیوں کے خلاف لڑتے رہے، تو کسی نہ کسی مہم پہ وہ گئے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کا سر ان کو تھا کہ میں ان کا سر جو ہے کچل دوں تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کی جسارت نہ کریں مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے اپنا ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے
तो ईसाइयों के गुलाम रहेंगे। यानी उन्होंने खुद तो कोशिश कर ली, लेकिन वो आगे स्टेटमेंट दे गए। और आलाए कार रहेंगे, यानी उनको इस्तेमाल किया जाएगा दूसरों के लिए, और वो इसमें ही खुश होंगे कि हम जिंदा हैं, मगर वो कौम की हैसियत से नहीं होंगे जिंदा। तो अब ये देखें वो कितनी बड़ी बात हम लोगों के लिए कह गए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं जहाद का जो मतलब जो सिलसिला ख़त्म हो गया है वो जारी करूं, और अपने ज़माने में उन्होंने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी, लेकिन जो है मुसलमान जो हैं वो इस सारी चीज़ को भूल गए, और उन्होंने बिल्कुल भी उस चीज़ पे अमल नहीं किया। इसीलिए तो देख लेना कि 1948 में दोबारा हमारे से बैतुल मुक़द्दस जो है वो जुदा हो गया। स्टूडेंट्स डायरी नोट कर लें। लर्न प्लस राइट लॉन्ग क्वेश्चन 1+2 ऑफ सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। यानी ये जो अभी किए हैं इनको आपने लिखना भी है नोटबुक पे और याद भी करना है, और जिस तरह लिखने का बताया हुआ है उसी तरह लिखना है। नहीं तो जब आप आएंगे तो फिर मैं तो दोबारा काम करवा लूँगी आपसे, जैसे मर्ज़ी मैं करवाऊँ, मुझे तो वो ये फिर पसंद नहीं आएगा, और मैंने दोबारा सारा काम आपसे करवा लेना है, इसलिए आप पहले ही ठीक तरह काम करें।